الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا سب پر مہربان ہے. میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی، میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی، یقیناً انسان بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. سورہ عصر کی تفسیر الحمدللہ شروع ہو رہی ہے. اس کے اندر 3 آیتیں ہیں. الفاظ اس سورت کے اندر ہے 14 اور حروف جو اس سورت کے اندر ہے اس کی تعداد ہے 68. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور وہ ہم پر احسان ہی کرتا ہے. میرے عزیزو، اتنی چھوٹی سورت ہے لیکن انشاءاللہ اس سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں ایک آدمی کے کھاتے کے اندر 680 اجر آ جاتے ہیں. وہ بھی اس آدمی کی بات ہے جس کا اخلاص سب سے کم ہو. پھر جتنا زیادہ اخلاص، اللہ کا جتنا زیادہ استحضار، جتنا زیادہ اللہ کی یاد دل کے اندر ہوگی اتنا زیادہ ثواب اس کو ملے. یہ سورہ عصر قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے اس اعتبار سے نمبر 2 پر ہے. سب سے زیادہ چھوٹی سورت قرآن کی تو وہ سورہ کوثر. نمبر 2 پر چھوٹی ہونے کے اعتبار سے یہ سورہ عصر ہے. اس کی فضیلت بھی بڑی نرالی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس آدمی نے بھی یہ سورہ عصر غور سے پڑھ لی نا، اپنی اصلاح اور زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو آ گیا. اگر غور سے اس نے یہ سورہ عصر پڑھ لی، سمجھ لی. طبرانی کے اندر ہے، حضرت عبید اللہ ابن حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت تو اتنی زبردست سورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد لوگ یعنی صحابہ یہ بھی جب آپس میں ملتے نے تو سلام بعد میں کرتے تھے، سورہ عصر کی تلاوت پہلے کرتے تھے، پھر سلام کرتے تھے نہ پھر اپنے کام کی بات کرتے تھے. یعنی کسی کی ملاقات کسی سے ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیکم. لیکن صحابہ کا معمول یہ تھا، حضرت عبید اللہ ابن حسن فرماتے ہیں کہ وہ سورہ عصر کی تلاوت پہلے ایک دوسرے کو سناتے کہ بھائی پہلے تو میری سورہ عصر کی تلاوت سن، تو بھی تیری سنا، نہ پھر السلام علیکم وغیرہ کرتے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورت بہت اہم ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے. جس طرح دیگر صورتوں کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور ایک شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح سورہ عصر کا بھی ایک پس منظر ہے.
شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی اپنی تفسیر کی کتاب فتح العزیز کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کلب ابن اسید. حضرت ابو بکر کا خاص دوستدار تھا وہ. حضرت ابو بکر ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے، اس سے پہلے کی دوستی تھی کلب ابن اسید کی اور حضرت ابو بکر کی. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنی شروع کی تو کلب ابن اسید ملاقات کرتا ہے ابو بکر کی اور کہتا ہے کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری دانائی کا بھی چرچا ہے، تو نے تیری عقل کی بل بوتے پر اور تیرے عقل کی وجہ سے تو نے کتنا سب مال کمایا ہے، اتنا زیادہ مالدار ہے کہ قریش کے مالداروں میں سے تیرا شمار ہوتا ہے. اسلام قبول کر کے کیسی حرکت کی تو نے، یہ تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا. حضرت ابو بکر نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ وہ آدمی جو حق بات قبول کرتا ہے اس کا نقصان اور اس کا گھاٹا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس کی تائید میں یہ سورہ عصر نازل ہوئی. اس سورت کے اندر قسم کھائی گئی ہے عصر کی. اب عصر سے مراد یہ عصر کی نماز، تو ایک کو یہ ہے کہ یہاں پر مراد عصر کی نماز ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی یہاں پر عصر کی نماز کی قسم کھا رہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عصر کی نماز بڑی اہم ہے. آدمی عصر کی نماز کے اندر بالکل بھی کوتاہی نہ کرے. اس کو تو صحیح قول کے مطابق صلاۃ الوسطیٰ بھی کہا گیا ہے. جو حفاظ لوگ یہاں پر موجود ہیں جانتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. مفسرین کا صحیح قول یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد یہاں پر عصر کی نماز ہے، یعنی عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے. لیکن یہ غیر صحیح قول ہے. زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہاں پر عصر سے مراد اس کا لغوی ڈیفینیشن ہے، اور عصر کا لغوی ڈیفینیشن ہے زمانہ. یعنی یہاں پر اللہ زمانے کی قسم کھا رہے. قسم ویسے تو کھائی جاتی ہے بات کو پختہ کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مضمون کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھائی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں بعد والے مضمون کی صداقت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جو صورتیں ہیں اس کے اندر گھوڑوں کی قسم کھائی. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی. تو جتنی بھی قسمیں کھائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، جو لوگ حاضری دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ جب قسم کھاتا ہے تو بعد والا مضمون جو ہوتا ہے نا اس کی صداقت کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے. اگر اس بات پر تمہیں یقین نہ ہو تو خود قسم یعنی زمانے پر غور کر لو. The clock is always ticking. جتنا بھی آدمی کام کرتا ہے کام نہیں کرتا، گھڑی ہمیشہ چلتی رہے. اسی وجہ سے انسان ہمیشہ گھاٹے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجارت جب آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے سرمایہ اور پونجی ہوتی ہے. اگر کسی کا سرمایہ اور پونجی ہی نہیں تو پھر وہ کیا تجارت کر سکتے ہیں؟ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہم سب کے سب تاجر ہیں. کس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کے اندر ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خریداری کی ہے ایمان والوں کے ساتھ. خریداری کس طرح کی ہے؟ یہ کہ اے ایمان والو، دو مجھے اپنی جان، دو مجھے اپنا وقت، دو مجھے تمہارا مال، بدلے میں تمہیں جنت دوں. اب یہاں پر آدمی کو اعمال کرنے ہیں اور بدلے میں اس کو جنت ملنے والی ہے. یہ خریداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن اعمال کہاں کرنے؟ زندگی میں. اس زندگی کا مختصر وقت ہمیں دیا گیا ہے اس لیے تاکہ ہم اعمال کریں. اگر اس زندگی کو صحیح کام کے اندر انہوں نے نہیں لگایا اور اس کو غلط کاموں کے اندر لگایا تو پھر the clock is always ticking. گھڑی ہمیشہ چلتی رہتی. زندگی گزر جائے گی، تم اعمال پیش نہ کر سکے تو پھر اللہ بھی بدلے میں تمہیں جنت دینے والا نہیں. ان الانسان لفی خسر. یقیناً انسان بڑے گھاٹے میں. جس طرح عربی کے اندر ایک شعر حیاتک
انفاسن تعد کلہا مبت نفس منہا ان تقصت بہا جزءا. عربی کا یہ شاعر کہتا ہے کہ زندگی جو ہوتی ہے وہ چند سانسوں کا ایک مجموعہ ہے. جب بھی ایک سانس باہر آدمی نکالتا ہے اس کے زندگی کا ایک حصہ بھی وہ باہر نکالتا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم. تو یہی سورہ عصر کا مضمون ہے. ہمارے بزرگ لوگ پھر اس سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کرتے تھے اور اس پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے. زمانہ اور جو وقت کی جو قدردانی یہ لوگ کرتے تھے، شاید ایسی ہی قدردانی کسی دوسرے نے کی ہو. احیاء علوم الدین جو امام غزالی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت شیخ علی جرجانی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک پھانکا ہوا ستو کھایا لیکن کبھی روٹی اپنے منہ کے اندر ڈالی نہیں. کہنے والے کہتے تھے کہ 40 سال ہو گئے حضرت، آپ نے روٹی کو چبا کر کھایا نہیں، ستو پھانک کر کھا رہے ہو، کیوں ایسا؟ اس نے کہا اور انہوں نے کہا کہ روٹی کھاتا ہوں تو چبانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ستو پھانک کر جب میں پیتا ہوں نا تو پھر مجھے چبانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے میرے عزیزوں، دونوں کے درمیان میں نے فرق کیا ہے. جب روٹی کھاتا ہوں تو دن کے اندر 70 مرتبہ سبحان اللہ کم پڑھتا ہوں، اور جب میں ستو پھانک کر پیتا ہوں تو 70 مرتبہ زیادہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں. اس طرح انہوں نے یہ سورہ عصر کے مضمون پر عمل کیا. حضرت داؤد طائی کا قصہ حلیۃ الاولیاء کتاب کے اندر موجود ہے. انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی روٹی کھائی نہیں. اب یہ تو روٹی کی بات ہے میرے عزیزوں، میدے کی تو بات ہے ہی نہیں. ان لوگوں نے تو روٹی بھی کھائی نہیں. حضرت داؤد طائی یہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے پوری زندگی روٹی کھائی نہیں. ہمیشہ روٹی کو لیتے تھے، پانی کے اندر بھگوتے تھے اور اس طرح اس کو پی جاتے تھے. حلق کے اندر چلا جاتا تھا، جو طاقت ملنے والی تھی وہ ان کو مل جاتی تھی. ہاں وہ ہوتا تھا کہ ذائقہ جو روٹی کا پکا ہوا پانی کے بغیر جو روٹی ہوتی تھی اس کا ذائقہ کچھ اعلیٰ ہوتا تھا، لیکن جب پانی کے اندر بھگو کر پیتے تھے اس کو تو پھر ذائقے کے اندر فرق آتا تھا. یہ بات ہوتی تھی، لیکن وہ کہتے تھے طاقت جس طرح اس سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح اس پانی میں بھگوئی ہوئی روٹی سے بھی حاصل ہوتی ہے. تمہیں معلوم ہے میں نے حساب لگایا ہے، دونوں چیزوں کے درمیان میں نے حساب لگایا ہے. جب میں روٹی کھاتا ہوں تو دن کے اندر 50 قرآن کی آیتیں کم پڑھتا ہوں، اور جب میں روٹی کو پانی کے اندر بھگو کر پیتا ہوں تب میں 50 قرآن کی آیتوں کو دن میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں. یہ تھے میرے عزیزوں جنہوں نے سورہ عصر کے اس مضمون پر عمل کیا. سورہ عصر یہی بات کہنا چاہتا ہے کہ زمانے کی میں قسم کھاتا ہوں یقیناً انسان بڑے گھاٹے میں. ہاں لیکن کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو گھاٹے کے اندر نہیں. وہ لوگ جو اپنے اندر 4 صفتوں کو لیے ہوئے. نمبر 1 جنہوں نے ایمان قبول کیا، نمبر 2 جنہوں نے نیک اعمال کیے، نمبر 3 جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کی، اور نمبر 4 جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی. یہ 4 چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں گے وہ آدمی گھاٹے کے اندر نہیں. میرا عزیزو الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں تو ایک صفت تو ہمارے اندر ہے. کافر لوگ وہ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، جتنے بھی چیریٹی فنڈ کھول لیں، لیکن وہ گھاٹے نہیں ہیں اس لیے کہ ان کا کوئی بھی نیک عمل اخروی اعتبار سے مقبول نہیں. اور نیک اعمال اگر کوئی کرتا ہو تو یہ 2 صفتیں اس کے اندر آ گئی. وہ بھی میرے عزیزو تراویح وغیرہ ہم نے ادا کی، عشاء کی نماز ادا کی، تو اللہ سے امید ہے کہ نیک اعمال کی فہرست کے اندر بھی اپنے داخل ہوگی. اب یہ پہلی 2 چیزیں تو ہمارے اندر ہے، اور ان 4 چیزوں کو اس آیت نمبر 3 کے اندر ذکر کر کے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فقط اپنے آپ کو نیک بنانا اور اپنے آپ کو صالح بنانا کافی نہیں. آدمی خود 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، تراویح وغیرہ ادا کر لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، دعا مانگ لیتا ہے، اس کے کامل بننے میں اور اس کا گھاٹے والا نہ ہونے میں یہ کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں تک بھی حق بات پہنچائے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرے،
حق سے یہاں پر مراد کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں عقائد حق کا اعمال صالحہ، درس حدیث، درس تفسیر وغیرہ کے جو سلسلے مساجد کے اندر رائج ہیں وہ اسی وجہ سے تو رائج ہے تاکہ لوگ جو گھاٹے کے اندر ہے ان کا گھاٹے میں سے ان کو نجات مل جائے، ان کو نقصان نہ ہو، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اسی طرح صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرے، صبر کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر صبر سے مراد ایک تو وہ جو عرفی صبر ہوتا ہے کہ بھائی کوئی مصیبت کسی آدمی کو پہنچتی ہے تو تم اس کو کہتے ہو کہ بھائی صبر کرو، اللہ اللہ کرو، تو یہاں پر وہ صبر بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ صحیح کو یہ ہے کہ یہاں پر مراد گناہوں سے صبر ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، گناہوں سے روکنے کی تاکید جب آدمی کرتا ہے نا کہ وہ فلاں آدمی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جھگڑا کر رہے، تم نے اس جھگڑے کو روکا، یہ وتواصوا بالصبر، فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے، تم نے اس کو غلط کام کرنے سے روکا۔ صحیح مسلم کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آدمی کے اندر یہ تین چیزیں جو ہیں نا ان میں سے ایک چیز کا ہونا تو نہایت ضروری، اگر اس کے اندر ایک بھی چیز نہیں تو یہ تو ایمان کا کم سے کم درجہ ہے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ کوئی بری چیز وہ دیکھ رہا ہے، مثلا اتران کا زمانہ ہے، بچے پتنگ وغیرہ اڑاتے ہیں، اگر وہ اپنے ہاتھ وغیرہ سے روک سکتا ہو تو ہاتھ سے روکے۔ اب ہاتھ سے روکنے کا کام یہ ہر آدمی کا نہیں ہے، مثلا بچہ ہے خود کا تو والد روکے، اسی طرح اگر کوئی استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو روکے، کوئی بادشاہ ہے تو وہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو روکے۔ تو یہ چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہاتھ سے روکنے پر قادر ہیں، ورنہ کوئی بھی آدمی ہاتھ سے روکنے جائے گا تو پھر اس صورت میں فتنہ ہوگا، یہ نہیں کرنا ہمیں۔ تو آدمی پہلے یہ سلسلہ اختیار کرے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے روک نہ سکتا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بری چیز کو روکے اپنی زبان سے اس کو روکے۔ اب یہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ آج کل امت کے اندر بالکل فوت ہو چکی، زبان سے کوئی آدمی روکتا ہی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، مسجد کے اندر غلط کام ہو رہے ہیں، کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، اپنے کو کیا، اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، تو یہ تو بھائی بیوقوفی ہے۔ آدمی اس صورت میں تو گھاٹے کے اندر، اگر کوئی آدمی رسوخ رکھتا ہو، اس کی باتیں سب لوگ قبول کرتے ہوں تو وہ اپنی زبان سے روکے ان کو، لیکن سب لوگ بس کسی فکر کے اندر کہ میری حفاظت کس طرح ہو، اپنے کو بہت زیادہ اندر گھسنے کا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آدمی کو لگتا ہے کہ اس کی بات کو لوگ قبول کریں گے تو پھر اس کو اپنی زبان سے بھی روکنا ہے، لیکن سلیقہ بھی اس میں ہونا چاہیے، آدمی نرمی سے روکے، اچھے طریقے سے روکے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو یہ بھی ہو کہ اگر میں زبان سے بھی روکنے جاؤں گا تب بھی اس صورت میں فتنہ ہے، تو کم سے کم دل سے برا سمجھے۔ وتواصوا بالصبر کے اندر یہ بات آتی ہے، اگر کوئی چیز دل سے بھی وہ بری سمجھتا نہیں، نہ دل سے بھی اس کی نکارت نہیں ہے، تو پھر یہ تو ایمان کا کم سے کم درجہ تھا، اس سے نچلا درجہ کوئی درجہ نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخری بات جو اس سلسلے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ عصر پر اگر غور کیا ہوگا نا تو آخری جو دو لفظ ہیں نا وتواصوا یہ وصیت سے نکلتے ہیں۔ وصیت کہتے ہیں اس نصیحت کو جو آدمی مرتے وقت کرتا ہے، اس کے اندر تاکید بھی الگ ہوتی ہے، نہ اس کے اندر نرمی بھی ہوتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے، اور لوگ سنتے بھی اچھے طریقے سے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب نصیحت کرنی ہو اور لوگوں کو علم پہنچانا ہو، اچھی باتیں لوگوں کو سکھانی ہو، تو اس میں تمہارا انداز وصیت والا ہونا چاہیے، نہ اتنی نرم گفتگو ہو کہ سامنے والا بالکل ہلکے کے اندر لے لے، بالکل ٹھوس بات ہو، اور پھر بہت زیادہ سخت بھی نہ ہو کہ پھر کوئی قبول بھی نہ کرے۔ اس لیے کہ جب مرنے والا وصیت کرتا ہے مرتے وقت تو پھر اس کے لہجے کے اندر سختی نہیں ہوتی، بڑی نرمی اور شفقت سے وہ بات سب کو پہنچاتا ہے۔ معلوم ہوا نصیحت کرنی ہے اور لوگوں تک دین پہنچانا ہے، تو اس میں تمہارا نرم گو ہونا اور نرم گفتگو کرنے والا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کریم جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں اے اللہ تو تمام تر گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم زمانہ اور وقت کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دے، اے اللہ جو لوگ گھاٹے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں، اے اللہ ان میں سے ہم ہوں، اس سے ہماری تو پوری حفاظت فرما، مولا کریم ہمیں کامل ایمان والا بنا، کامل نیک اعمال کرنے والا بنا، لوگوں کو حق بات پہنچانے والا بنا اور لوگوں کو صبر والا مضمون پہنچانے والا بنا۔ اے اللہ قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے اس عمل کو خوب قبول فرما، جو تراویح ہوتی ہے اس کو خوب قبول فرما، مولا کریم اس کا سچا پکا عاشق بنا دے، قرآن انوارات سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے دلوں کو مولا کریم سجا دے، اور اے اللہ خصوصاً غزہ والوں کی تو پوری مدد فرما، جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر ظلم کے شکار بنے ہوئے ہیں اے اللہ تمام کی تو پوری مدد فرما، مولا کریم ایصال ثواب کے طور پر تمام مسلمان جو ہیں، جو تھے، جو آئیں گے اے اللہ سب کو مولا کریم ایصال ثواب کے طور پر یہ ثواب پہنچا دے، ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بند کر دیں۔